سیزن 2 از زینب خان۔ اے دوست، جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ساری خوشیاں تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں، میں اپنی سانسیں تیرے نام کر دوں، کبھی زمانے کے غم تجھے چھو کر نہ گزریں، میں اپنی جان تیرے نام کر دوں۔ ہو اگر تجھ کسی چیز کی فکر، دے کر تیرے ہونٹوں پر مسکراہٹ، میں تجھے ہر فکر سے آزاد کر دوں، کبھی نہ چھوٹے یہ ساتھ ہمارا، میں رب سے یہ دعا کر دوں، میں اپنی ساری کامیابیاں تجھ پر قربان کر دوں، چھو کر نہ گزرے تجھے زمانے کا غم، خوشیوں کے پھول میں تجھ پر نچھاور کر دوں۔ از زینب خان۔ روشنیوں سے جگمگاتے شادی ہال میں رنگ و بو کا طوفان امڑ آیا تھا۔ بے فکری کے قہقہے اور رنگ برنگے زرتاز آنچل ہر صورتیں دکھائی دے رہے تھے۔ ہال کی سجاوٹ بھی کافی نفیس انداز میں کی گئی تھی۔ اسٹیج کے سامنے کھڑے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال سیٹ کیے، چہرے کے تاثرات کسی حد تک مغرورانہ بنائے، وہ ہاتھ میں DSLR کیمرہ پکڑے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے دولہا اور دلہن کے پوز بنانے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاتھ اٹھا کر انسٹرکشن دیتا، چلو اب ایسے کرو، تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، لائبہ تم اس بندر کے کندھے پر ہاتھ رکھو، ہاں ایسے، ویری گڈ۔ پکچر لینے کے بعد تھمبس اپ کا اشارہ کر کے ضرور بتاتا کہ تصویر کیسی آئی ہے۔ حیدر، ایک پکچر میری بھی لو نا، مناہل نے اپنی گھیردار فراک ہاتھ سے پھیلاتے ہوئے پرشوق انداز میں کہا تھا۔ حیدر نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا اور ہاتھ جلا کر منہ بناتے ہوئے پھر سے اپنے کیمرے میں مصروف ہو گیا۔ حیدر، میں نے کچھ کہا ہے تم سے، پکچر لو نا میری، اس دفعہ اس نے تھوڑا زور دے کر کہا تھا۔ میں نہیں کھینچ سکتا تمہاری تصویر، حیدر نے بغیر اس کو دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ کیمرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ دیکھو مناہل، میرا کیمرہ بہت مہنگا ہے۔ ہاں تو میں کون سا لے کر بھاگ رہی ہوں، صرف 2 تصویریں لینے کا ہی تو کہا ہے۔ اس نے بال ٹھیک کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ بات تصویر لینے کی نہیں ہے نا، حیدر نے بےچارگی سے کہا۔ تو پھر؟ بات وائرس کی ہے، وائرس کی جو تمہاری تصویر لینے سے میرے کیمرے میں آ جائے گا، اور تم تو میری بہت خوبصورت دوست ہو نا، اور یہ کبھی نہیں چاہو گی کہ میرے اتنے مہنگے کیمرے میں کوئی وائرس آئے، سو تصویر لینے کی فرمائش تم اپنے اس کھجور سے ہی کرو جس کے ساتھ منگنی کی ہے، شروع میں معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے آہٹ میں اکھڑ لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑی مناہل کا منہ حیرت سے کھلا تھا، لیکن سیکنڈ میں اس حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ میری پکچرز لینے سے تمہارے کیمرے میں وائرس آ جائے گا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، بلکہ اپنی شکل دیکھو ذرا، کتنا میک اپ تھوپا ہوا ہے، تم خود ایک وائرس ہی لگ رہی ہو اس وقت۔
اس بات سے بے خبر کہ اس کا چہرہ کیسے لال پیلا ہو چکا ہے، وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ یقین نہیں آتا تو جا کر آئینہ دیکھ لو، وہ تو جھوٹ نہیں بولتا، حیدر نے کہا۔ مناہل نے غصے سے اپنا موتیوں والا کلچ زور سے اس کے بازو پر مارا تھا۔ ایک تو تم لڑکیوں کو سچ بات بھی پتہ نہیں کیوں ہضم نہیں ہوتی۔ سر جھٹک کر بڑبڑاتے ہوئے وہ پھر سے کیمرہ چیک کرنے لگا اور ان دونوں سے تھوڑی دور صوفے کے پاس ہاتھ میں رشین سیلڈ کی پلیٹ پکڑے کھڑے حارث کی نظر ان پر پڑی تھی۔ اولیو گرین کلر کی گھیردار خوبصورت سی فراک پہنے آگ برساتی آنکھوں سے حیدر کو گھورتی ہوئی مناہل اور ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسی کے ساتھ ہاتھ میں کیمرہ پکڑے کھڑا حیدر۔ حارث نے اپنی پلیٹ وہیں رکھی اور ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا مناہل؟ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اس نے مناہل کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے حیدر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ مناہل نے چونک کر اس کو دیکھا اور دوسرے ہی لمحے کسی چابی والی گڑیا کی طرح اسٹارٹ ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے حارث، میں نے اسے کہا تھا کہ میری تصویر لے لو اپنے کیمرے سے، تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میرا کیمرہ بہت مہنگا ہے، تصویر لینے سے خراب ہو جائے گا، اس میں وائرس آ جائے گا، پلیز مجھ سے اصرار نہ کرو۔ حیدر کی نقل اتارتے ہوئے وہ سر کو دائیں بائیں اس طرح ہلاتے ہوئے بولی کہ ان دونوں کی ہی ہنسی چھوٹ گئی۔ دیکھو دیکھو کیسے ہنس رہا ہے، اور تم جانتے ہو حارث کتنی بدتمیزی کی ہے اس نے میرے ساتھ؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ بولو نا اس کو کچھ۔ مناہل نے حیدر کو گھورتے ہوئے ناراضگی سے حارث سے کہا۔ قسم لے لے حارث، یہ الزام لگا رہی ہے، مجھ پر جھوٹ بول رہی ہے، بلکہ یہ تو خود مجھ پر لائن مارنے آئی تھی، وہ تو میں نے لفٹ نہیں کروائی، تو اب ایسے ڈرامے کر رہی ہے۔ بتاؤ مناہل، حارث کو کتنی تعریفیں کر رہی تھی تم تھوڑی دیر پہلے میری، کہ میرا ڈریس کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آج میں کس قدر ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں تم پر لائن ماروں گی؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ ننجا ٹریلرز کے مرے ہوئے بھائی لگتے ہو۔ اتنا شدید غصہ آ رہا تھا حیدر پر کہ دل کر رہا تھا اس کا سر ہی پھاڑ دے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا حارث کہ محبت کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے، وہ تو میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی لڑکی میری محبت میں شدید گرفتار ہو جائے۔ اب اگر مناہل کو مجھ سے محبت ہو ہی گئی ہے تو اس میں اوئے کیا کر رہی ہو مناہل؟ ارے ہٹاؤ اسے۔ حیدر نے بڑبڑا کر خود کو مناہل کے تابڑتوڑ حملوں سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے۔ اب کرو بکواس۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے محبت کرے گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گی؟ تم سے ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یہ کہنے کی؟ ہاں؟ بھیڑے انداز میں وہ اس کے کندھے پر لگاتار اپنا کلچ مار رہی تھی۔ ابے حارث روک نا اسے، حیدر نے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے حارث سے کہا تھا، جو مزے سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ حارث اس کو کوئی نوٹس نہ لیتے دیکھ کر حیدر نے دانت کچکچائے تھے۔ دفع کرو مناہل اسے،
چلو آؤ ہم چلتے ہیں۔ حارث ہنستے ہوئے زبردستی سے وہاں سے لے کر گیا تھا، جو حیدر کو نظروں ہی نظروں میں نگل جانا چاہتی تھی۔ ہائے شکر بچ گیا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا حیدر؟ ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ موبائل کی ٹچ اسکرین پر میسج ٹائپ کرتے ہوئے ریاض نے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ تیمور کے ساتھ کسی کام سے گیا تھا اور ابھی واپس آیا تھا۔ آج میں موت کے منہ میں جانے سے ایک بار پھر بچ گیا، حیدر نے پراسرار انداز میں کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ نئی بات کر کوئی۔ تیرا بار بار مناہل اور زنور جیسی موت کے منہ میں جانا اور زندہ بچ جانا اب تو روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ ریاض کے مطمئن انداز سے کہنے پر اس نے منہ بنایا تھا۔ اگر تم ہوتا نا میری جگہ، پھر پوچھتا میں، وہ کہتے ہوئے سر جھٹک کر وہاں سے اٹھا تھا۔ شکر ہے اللہ کا لاکھ جو میں حیدر نہیں۔ ریاض نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ آج 14 مارچ کی اس تاڑوں بڑی سہانی سی رات میں اشر اور لائبہ کا ولیمہ تھا۔ اشر نے ان دونوں کی انگیجمنٹ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا اور شادی کا شور مچا دیا۔ مجبوراً لائبہ کے گھر والوں کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ ویسے اس کے گھر والوں سے ہاں کروانے کا زیادہ تر ہاتھ احمد اور حارث کا ہی تھا، کیونکہ ان دونوں کے ہی کنونس کرنے پر وہ راضی ہوئے تھے، ورنہ ان کا ارادہ لائبہ کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد کرنے کا تھا۔ فیروزی کلر کی کامدار نگوں سے بھری ہوئی میکسی میں مناسب سے میک اپ اور سونے کے زیورات پہنے وہ اسٹیج پر بیٹھی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ وائٹ ڈنر سوٹ میں ملبوس، صاف رنگ اور گہرے نقوش والے اشر کے تو آج انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ کنوارے سے ایک دم شادی شدہ ہو جانے کا سرٹیفکیٹ مل جانے پر اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ بہت ہنس رہا ہے نا بیٹا؟ بس کچھ مہینے کی بات ہے، یہ سارے دانت یہیں گرے پڑے ہوں گے، بھلے سے لکھ لے میری بات۔ حیدر کے کہنے پر اشر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ ابھی آ کر وہاں بیٹھا تھا تصویریں بنانے کے لیے۔ تجھے کیوں اتنی جیلسی ہو رہی ہے ہاں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جیلسی؟ وہ بھی ایک انکل سے؟ نہیں بھائی، غلط فہمی ہے تیری۔ یہ انکل کسے کہا؟ اشر نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تجھے ہی کہہ رہا ہوں، اب تو گھر بار والا بن چکا ہے نا۔ ہم معصوم بچوں سے تیرا کیا مقابلہ؟ وہ بال ٹھیک کرتے ہوئے سامنے فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ میں انکل اور تو بچہ؟ ہاں بالکل، میں غیر شادی شدہ ہوں اور اس لیے میں بچہ اور تو شادی شدہ ہو چکا ہے اس لیے انکل۔ اور اب چپ کر، مجھے تصویر بنانے دے، حیدر نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ تجھے تو میں بعد میں پوچھوں گا، اس کو دھمکی دیتے ہوئے وہ بھی سامنے کیمرے میں دیکھنے لگا۔ اشر کو اپنے دلہا ہونے کے
اشر کو اپنا دلہا ہونے کا لحاظ تھا، ورنہ وہ یہیں اس سے دو دو ہاتھ کر لیتا۔ ریاض اور حیدر نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا، جو کونے کی میز پر بیٹھا آنکھیں چھوٹی کیے ایک ہاتھ گال پر ٹکائے سامنے دیکھتے ہوئے نہ جانے کس گہری سوچ میں گم تھا۔ او بھائی، مسئلہ کشمیر حل ہو گیا تو ہماری بات بھی سن لے۔ حیدر نے زور سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ شش، تنگ مت کرو، چلو جاؤ یہاں سے، تم دونوں سوچنے دو مجھے۔ ہاتھ سے انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے ڈپٹ کر کہا، چلے جائیں گے؟ پہلے بتا تو دے کہ سوچ کیا رہا ہے؟ اس دفعہ ریاض نے پوچھا۔ میں پلان بنا رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کون سا پلان؟ کہاں کا پلان؟ اب دونوں نے ہی حیرت سے پوچھا۔ انوشے کے منگیتر کو اٹھوانے کا۔ لفظ منگیتر کہتے ہوئے تو اس کے منہ میں جیسے کرواہٹ سی گھل گئی تھی۔ ریاض اور حیدر کو 2 سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، اور جب سمجھ میں آئی تو جی بھر کر ان دونوں نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ ابے تجھے یہی وقت ملا ہے پلان بنانے کے لیے؟ وہاں دیکھ ذرا، اسٹیج پر دیکھ، تیرے دوست کا ولیمہ ہے اور تو بجائے انجوائے کرنے کے یہاں بیٹھ کر لوگوں کے اغوا کا پلان سوچ رہا ہے۔ ریاض کے ملامت کرنے پر اس کا منہ بن گیا تھا۔ تم لوگ تو کسی کام کے ہو نہیں، مجھے ہی کرنا پڑے گا نا سب کچھ۔ نہ جانے کیسے دوست ہو، میری پریشانی کا ذرا خیال نہیں تم لوگوں کو، تھوڑی سی بھی فکر نہیں۔ ناراضگی کا تاثر دیے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ سائیڈ پر ہونے پر دیکھنے لگا تھا، جیسے کسی بچے سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا جائے اور وہ منہ بسوڑ کر بیٹھ جائے۔ ہاں تو بھائی، تجھے کہا تھا نا کہ پہلے اشر کی شادی نبٹ جائے، پھر اس کے بعد تجھے بھی سیٹ کر دیں گے، حیدر نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ کیا سیٹ کرو گے؟ ہاں، مجھے سیٹ کرو گے؟ میں کوئی گیم ہوں کیا جو مجھے سیٹ کرو گے؟ اس نے فوراً ہی کوٹ کی آستینیں چڑھا لی تھیں۔ ارے یار، اس کا مطلب ہے تیرا مسئلہ سیٹ کر دیں گے، اسے سولو کر دیں گے، ریاض نے جلدی سے کہا تھا، کہیں تیمور کا میٹر نہ گھوم جائے۔ ساتھ حیدر کو بھی آنکھوں میں ڈپٹا تھا۔ اچھا تو ایسے بولو نا، تیمور نے نارمل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ آستینیں بھی نیچے کر لیں، جبکہ ان دونوں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ ولیمے جیسے بورڈنگ تقریب کو بھی ریاض، حیدر اور تیمور کی شاندار پرفارمنس نے یادگار بنا دیا تھا۔ وہاں موجود مہمانوں سے کافی داد سمیٹی تھی ان سب نے، اور رات کے تقریباً 2-2:30 بجے وہ سب وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ اشر اور لائبہ تو خیر 2 ہفتے کی لیو پر تھے، لیکن ان سب کو یوں نہیں جانا تھا نا۔ ساری رات ہلا گلا کرنے اور دیر سے سونے کی وجہ سے کسی کی بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں کو بمشکل کھولے، گرتے پڑتے صبح وہ سب یوں ہی پہنچے تھے۔ وہ دونوں گراؤنڈ میں درخت کے نیچے کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی، جبھی حیدر ایک دم سے وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا حیدر؟ یہ شرٹ گیلی کیسے ہو گئی تمہاری؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ منہ دھو کر آیا ہوں یار،
اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، یہ منہ دھونے کا کوئی نیا طریقہ ہے کیا؟ منہ کے ساتھ اپنی شرٹ کو بھی دھو لیا تم نے؟ بوتل سے کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے ذرنور نے کہا، یار تم لوگ تو کل آرام سے کرسیوں پر بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی بس، اصل محنت تو ہم نے کی تھی نا، ڈانس تو ہم نے کیا تھا نا، تھکے تو ہم ہیں۔ اب دیکھو تم دونوں کتنی فریش بیٹھی ہو اور ہماری آنکھیں ہی نہیں کھل رہیں۔ حیدر نے زور زور سے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا، تم سے کہا کس نے تھا بندروں کی طرح ناچ ناچ کر فلور ہی توڑ دو، انسانوں کی طرح تو بیٹھا جاتا نہیں تم لوگوں سے۔ ذرنور نے پیپرز کو فائل میں ترتیب لگاتے ہوئے کہا تھا، نہ کرو نور بانو، وہ تمہارا سلطان احمد، وہ تو کل انسانوں کی طرح ہی بیٹھا تھا نا، پھر وہ کیوں آج یونہی نہیں آیا؟ گدھے گھوڑے بیچ کر کیوں سو رہا ہے گھر پر؟ ہاں، حیدر نے تیوریاں چڑھائی تھیں، تم لوگوں کی طرح اس نے صرف ڈانس میں حصہ نہیں ڈالا تھا بلکہ عشر کی ساری شادی اس نے اور حارث نے ہی سنبھالی تھی، سارے انتظامات ان دونوں نے ہی دیکھے تھے، اور تم لوگوں نے ڈانس پریکٹس کے علاوہ اگر کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ؟ ذرنور نے بھی چمک کر کہا، اتنی محبت، دیکھو تو ذرا زبان سے کیسے ٹپک ٹپک کر شیرنی کی طرح گر رہی ہے۔ نور بانو کے منہ سے میں نے پہلی دفعہ کسی کے لیے اتنی محبت بھرے پھول جھڑتے دیکھا ہے۔ اگر احمد موجود ہوتا نا تو یہیں غش کھا کر مر جاتا اپنی خوش نصیبی پر، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو، جب بھی بولنا ہمیشہ برا ہی بولنا تم تو۔ ذرنور نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جو مناہل کو نوٹس بنانے میں مگن دیکھ کر اس کے بیگ سے چپس کا پیکٹ اڑا چکا تھا اور وہی کھول کر کھا رہا تھا۔ قسم سے نور بانو، اب تو مجھے احمد سے حسد محسوس ہو رہا ہے، کبھی تم نے اتنی محبت میرے لیے تو نہیں دکھائی۔ مناہل چپس کھاؤ گی؟ صدمے سے کہتے ہوئے حیدر نے مناہل سے پوچھا، جس نے ہاں ضرور کہتے ہوئے پیکٹ میں سے کچھ چپس نکالی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اسی کی چپس حیدر اسے کھانے کی آفر کر رہا ہے تو اب تک حیدر کی گردن اس کے در سے علیحدہ ہو چکی ہوتی۔ تم اس قابل نہیں ہو حیدر، احمد کو اپنے آپ سے کمپیئر مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس قدر دوگلی لڑکی ہے، دل ہی دل میں مجھ پر مرتی ہے لیکن زبان سے اعتراف نہیں کرتی، پیار کرتی ہو تو بول دو۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، احمد کو میں دیکھ لوں گا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اتنی سنجیدگی اور گہرے لہجے میں کہا تھا جیسے سارے عاشق حضرات وہ اور خود مجنوں بھی حیدر بابا سے عشق و عاشقی کے کلاس لیتے رہے ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذرنور کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، پیار وہ بھی تم سے، ہا ہا۔ اف حیدر، نہ کیا کرو ایسا مذاق، میری ہنسی نہیں رکتی۔ لبوں پر ہاتھ کی پشت ٹکاتے اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، تمہیں میری باتیں مذاق ہی لگتی ہیں، سیریس تو بس احمد ہی لگتا ہے۔ حیدر نے منہ بنا کر کہتے ہوئے چپس کی مٹھی بھر کر منہ میں ڈالی تھی، کتنا جلتے ہو تم حیدر سے،
ویسے اگر میں مناہل کو بتا دوں کہ اس کے بیگ میں سے چپس نکال کر اسی کو کھلا رہے ہو تو؟ اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ جہاں رجسٹر پر چلتا مناہل کا ہاتھ تھما تھا وہیں تیز گام کو مات دیے جلدی جلدی چپس کو نگلتے حیدر کو بھی بریک لگی تھی۔ بس ایک لمحے کے لیے اس نے مناہل کی طرف دیکھا تھا۔ چپس سے بڑا منہ، گیلی شرٹ، تھوڑے بکھرے بال، ہاسا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ مناہل میری پیاری بھابھی، پھر کبھی قتل کر لینا میرا۔ ابھی مجھے اپنا اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ بائے بائے۔ اور نور بانو تم بچ کے دکھاؤ مجھ سے اب۔ زرنور کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ باقی ماندہ بچی ہوئی چپس کو جپٹ کر وہاں سے بھاگا تھا۔ اب تو بیگ کو بھی تالا لگا کر رکھنا پڑے گا۔ لنگور کہیں کا، بدتمیز، بے غیرت۔ حیدر کو سلمتیں سناتے وہ پھر سے لکھنے لگی تھی۔ اور تم زری بتا نہیں سکتی تھی مجھے جب وہ یہ حرکت کر رہا تھا تو؟ مناہل نے مسکراتے ہوئے زرنور کو دیکھ کر ناراضگی سے کہا۔ اگر بتا دیتی تو تمہارا یہ لال گلابی چہرہ کیسے دیکھتی؟ زرنور کے شرارت سے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ بلو جینز کے ساتھ بلیک کلر کی ڈریس شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے وہ شخص جو ہی اس کلاس کے دروازے پر پہنچا، اندر کا منظر دیکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیسے ہینڈل کروں گا میں ان سب کو؟ گلا کھنکھارتے ہوئے وہ اندر داخل ہو ہی گیا تھا اور سیدھا اسٹیج پر جا کر کھڑا ہوا۔ ہاتھ میں پکڑی نیلے کور والی فائل اس نے روسٹم پر رکھ دی تھی۔ کلاس کا اندرونی منظر وہی تھا جو ایک پروفیسر کی غیر موجودگی کی صورت میں ہوتا تھا، یعنی کہ ادھم اور شور شرابہ۔ جب کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں ہوتا تو اسٹوڈنٹ کو وہ کلاس کسی جاگیر سے کم نہیں لگتی، کیونکہ ٹیچر کی غیر موجودگی میں انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور ہر طرح کا مطلب ہر طرح کی۔ اب چاہے کوئی اسٹوڈنٹ اونچی اور بے سری آواز میں گاتے ہوئے عاطف اسلم کو مات دینے کی بھرپور کوشش کرے، یا پھر گھر والوں کے ستائے ہوئے کچھ دوسروں کے کندھے توڑتے ہوئے اپنی نیند پوری کرتے۔ انہی میں سے کچھ پڑھاکو بھی تھے جن کے ہاتھ میں آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب نظر آئے گی، لیکن ان لوگوں کا سر نظر نہیں آئے گا۔ آئے گا بھی کیسے؟ کتاب کے پیچھے جو ہوگا۔ اور کچھ تو سیاستدان، اداکاروں، پروفیسرز اور دیگر لوگوں کی نقل اتنی اچھے سے اتارتے کہ ان کے سامنے بڑے سے بڑے ایکٹر بھی پانی بھرتے نظر آتے، اور جن کو تالیاں اور ڈیسکس پیٹ پیٹ کر داد دی جاتی۔ سو جناب، جب تک پروفیسر کلاس میں نہیں آتے تب تک 10-15 منٹ کے لیے یہ کلاس ایک ٹکٹ فری تھیٹر بھی بن جاتی ہے۔ ویسے ہر اسکول، ہر کالج اور یونیورسٹی کی کلاسز میں ایک قسم حیدر جیسے لوگوں کی بھی پائی جاتی ہے۔ آنکھوں میں شرارتی چمک، ہونٹوں پر دوستانہ مسکراہٹ لیے شکل انتہا کے شریف اور معصوم دکھنے والے یہ لوگ سیریس
کے بالکل ہی الٹ ہوتے ہیں، سیرت کے بالکل ہی الٹ ہوتے ہیں۔ ان کی شرافت پر ہرگز مت جائیے گا۔ ماشاءاللہ، اتنا ٹیلنٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 منٹ بھی بیٹھ جائیں تو آپ کو باتوں میں ایسا الجھائیں گے کہ کانوں کان خبر نہ ہو سکے گی کہ آپ کے بیگ کے اندرونی جیب میں رکھی گئی وہ چاکلیٹ کہاں گئی، یا جو نوٹس آپ نے کافی محنت سے بنائے تھے وہ 2 منٹ پہلے تک آپ کے پاس تھے۔ اب انہیں کون لے اڑا، اور یہ کیا جو نوٹس آپ کے بیگ میں سے گم ہوئے تھے وہ ظفر کے بیگ میں سے کیسے نکلے؟ اور ظفر خود ہکا بکا کھڑا اپنے بیگ میں سے برآمد ہوئے ان نوٹس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے پاس آئے کہاں سے۔ چلیں، ظفر کو چھوڑیں، اسے تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ حرکت اصل میں ہے کس کی۔ خیر یہ بتائیں، کبھی راہ چلتے آپ کو پیچھے سے کبھی زوردار تھپڑ پڑا، یا کسی نے آپ کے پاس آ کر کہا کہ بھائی مجھے میرے 50,000 واپس کرو جو تم نے مجھ سے ادھار لیے تھے، یا پھر کوئی چلتے چلتے آپ کے گلے لگ جائے اور بے انتہا خوشی سے کہے کہ تم تو میرے بچھڑے ہوئے بھائی ہو، یہاں کہاں سے ٹپک پڑے؟ ویسے حیدر اور اس جیسے ہزاروں نمونے آپ کو جامعہ الکراچی میں قدم قدم پر ملیں گے۔ ایک دن چکر تو لگائیں ذرا، عقل ٹھکانے نہ آئی تو کہنا۔ اٹینشن پلیز۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی سرگرمیوں میں مصروف دیکھ کر اس نے تھوڑی بلند آواز میں کہا تھا، ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے روسٹم بھی بجایا تھا۔ ایک پل کے لیے تو کلاس میں سکوت چھا گیا تھا۔ ادھر ادھر پڑھے اور ڈیسک پر چڑھے بیٹھے سب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح اپنی سیٹس پر بیٹھے تھے۔ حیدر کی پشت تھی اس کی طرف۔ اس نے جوں ہی گردن موڑ کر نوارد کو دیکھا۔ شناسائی کی ایک رمق اس کی آنکھوں میں چھلکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ڈیسک پر سے جست لگا کر اترا تھا۔ اوئے احمد، تو کب آیا یہاں؟ آنے سے پہلے بتا ہی دیتا، کمینے۔ اور یہ تو اتنا تیار ہو کر اپنے ولیمے پر آیا ہے کیا؟ حیدر اس کی فارمل ڈریسنگ دیکھ کر نان اسٹاپ شروع ہو گیا تھا۔ احمد نے اس کے سوال نظر انداز کر کے ایک طائرانہ نظر پوری کلاس میں ڈالی تھی اور پھر چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر کہا، I am your new professor حیدر اینڈ کلاس۔ اس نے سکون سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر روسٹم سے ٹیک لگائی تھی۔ ہیں؟ احمد کی بات پر حیدر نے نہ سمجھ آنے والے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ دیگر کلاس کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں اور آج سے میں آپ سب کو اکاؤنٹنگ پڑھاؤں گا۔ ان سب کے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ سب ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے تھے، کیونکہ تقریباً سب ہی اس کو اچھے سے جانتے تھے، اور جو نیند میں ڈوبے ہوئے تھے وہ بھی احمد کی بات سن کر
ایک دوسرے کو جھنجھوڑ کر اٹھانے پر آنکھوں کو بمشکل کھولے دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو مذاق کر رہا ہے نا حیدر کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ وہ بس ایسے ہی کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ I'm serious and ٹیک یور سیٹ حمزہ۔ حیدر علی، اگر ابھی بھی کوئی شک ہے تو آپ جا کر پرنسپل سے کنفرم کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنی سیٹ پر بیٹھیں، مجھے کلاس سٹارٹ کرنی ہے۔ اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس نے خود کو سنجیدہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اینی پرابلم؟ حیدر کو وہیں جمے کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نو سر، وہ کہتے ہوئے سیٹ پر جا بیٹھا، لیکن شرارتی نظروں سے احمد کو دیکھنا جاری تھا۔ احمد اسے نظر انداز کرنے اور اپنے قہقہوں کا گلا گھونٹنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سب کا تعارف لینے کی فارمل رسم نبھانے کے بعد ابھی وہ سبجیکٹ کے بارے میں بتانے ہی لگا تھا کہ آندھی طوفان بنا وہ کلاس میں انٹر ہوا تھا، اور آتے ہی اس نے فرسٹ رو سیٹ پر بیٹھے حیدر کو مخاطب کیا تھا۔ حیدر، پتہ ہے اس وقار کباڑیے کو تو ایسا مزہ چکھا کر آیا ہوں نا میں کہ اس کی 7 نسلیں بھی آئندہ تیمور سے پنگا لینے سے پہلے کم از کم 7 دفعہ سوچیں گی۔ اس نے فخری انداز میں شرٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا۔ بے ترتیب لباس، کہنیوں تک فولڈ آستینیں، ماتھے پر بکھرے بال، سرخ ہوتی آنکھیں، اس کا ظاہری حلیہ ان سب کی تصدیق کر رہا تھا جو وہ بیان کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر نقشہ سے تیار کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے احمد پر پڑی تھی۔ اوئے احمد، تجھے کیا ہوا؟ یہ تو اتنا تیار ہو کر اپنی شادی پر آیا ہے کیا؟ تیمور نے بھی حیدر والا ہی سوال دہرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ کہتا، حیدر بول پڑا تھا۔ تمیز سے تیمور، یہ ارمان احمد خانزادہ ہمارے نئے پروفیسر ہیں، وہ بھی اکاؤنٹنگ کے۔ چل سلام کر، شاباش۔ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر شرارت سے کہنے پر تیمور نے اچنبھے سے احمد کو دیکھا تھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ ابے احمد، کیا بول رہا ہے یہ؟ تو سچ میں نیا پروفیسر بن کر آیا ہے؟ تیمور کے پوچھنے پر اس نے صرف سر اس بات میں ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ اوئے ہوئے، بلے ہی بلے، تیری تو ترقی ہو گئی۔ خوشی کے اور خوشگوار حیرت کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر تیمور نے اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ اسے گلے لگا کر مبارکباد دے سکے، لیکن احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر کے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ پہلے جا کر اپنا حلیہ درست کرو۔ اینڈ ون مور تھنگ، اگر اس کلاس میں بیٹھے ہوئے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا میں دوست ہوں تو اس نے اب پر زور دے کر کہا، اب سے کلاس میں آپ کا اور میرے صرف ایک استاد اب سے کلاس میں آپ کا اور میرا صرف ایک استاد اور طالب علم کا تعلق ہی رہے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری دوستی یونیورسٹی سے باہر ہی رہے گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا۔
ہم جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی اب ملا کریں گے، لیکن ان دا کلاس آپ لوگوں کو مجھے ایک استاد والی عزت دینا پڑے گی۔ یہاں میں کسی قسم کی بدتمیزی یا ریگنس برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے باقی پروفیسر کی طرح ٹریٹ کریں۔ تو دیٹس اٹ۔ پین کو ہاتھ میں گھمائے کندھا رستم سے ٹکائے وہ سنجیدہ انداز میں بولتا ہوا خاصا گریسفل لگ رہا تھا۔ وہاں موجود وہ سب ہی اس سے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ لڑکیوں سے تو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، اتنا کم عمر اور ڈیشنگ پروفیسر۔ ہم اس کو سنیں یا دیکھیں؟ اگر آپ کو مزید کوئی ایشو نہیں ہے تو کیا ہم پڑھنا شروع کریں؟ تیمور ولید پڑھنا شروع کریں؟ اس نے گردن موڑ کر بت بنے کھڑے تیمور سے پوچھا۔ وائی ناٹ سر؟ تیمور نے اس انداز میں آنکھیں گھما کر شرارت سے کہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جسے جلدی سے ضبط کرتے ہوئے اس نے ڈپٹ دیا تھا۔ گیٹ لاسٹ تیمور، جا کر انسان بن کر آؤ اور کلاس آپ سب اپنے فولڈرز نکال لیں۔ میں کچھ اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، پہلے انہیں کاپی کریں، پھر اس کے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے تیمور اور کلاس کو باری باری کہا تھا۔ تیمور تو سینے پر ہاتھ رکھے اس کو تعظیم پیش کر کے ادب سے اوکے سر کہتے ہوئے کلاس سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ سر جھٹک کر لیکچر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ منظر پروفیسر ارمان خانزادہ کے آفس کا ہے، جسے آج ہی مکمل اسٹیبل کرنے کے بعد روم کے باہر ان کے نام کی پلیٹ لگا دی گئی تھی۔ پہلے MBA کے فائنل ایئر کو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ سر مظاہر قریشی پڑھاتے تھے، لیکن 2-4 مہینوں کے لیے انہیں اپنے بیٹے کے آپریشن کے لیے ترکی جانا تھا۔ یونیورسٹی کے لیے فوری طور پر کسی پروفیسر کو ہائر کرنا مشکل تھا، اس لیے یونی کے آنر نے احمد سے کہا تھا کہ جب تک مظاہر قریشی واپس نہ آ جائیں تب تک اس کے لیے تم یہ ذمہ داری اٹھا لو، اور احمد نے جیسی آپ کی مرضی انکل کہتے ہوئے فوراً ہی سعادت مندی سے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ صرف ان کی ہی وجہ سے وہ اتنے دن تک جامعہ میں ایک غیر متعلقہ شخص ہوتے ہوئے بھی دھڑلے سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح گھومتا رہتا تھا۔ صرف زرنور کے آس پاس رہنے کے لیے۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو آنر عادل خانزادہ کے گہرے دوست تھے، جس کی وجہ سے احمد کی بھی ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اسی لیے سر مظاہر کے بعد ان کے ذہن میں سب سے پہلے احمد کا نام ہی آیا تھا، اور صرف ان کے پوچھنے پر ہی اس نے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ اب تو اسے یونی میں رہنے کا باقاعدہ پرمٹ مل چکا تھا۔ لیکن وہ خاصا نروس ہو رہا تھا، کیونکہ پڑھانا الگ بات ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کو پڑھانا الگ۔ دوسرے پروفیسر کو تو وہ لوگ رعایت دیتے نہیں، اس کو کہاں بخشیں گے؟ سب بہت سا کانفیڈنس، برداشت اور سختی وہ اپنے اندر مجتمع کرتا پہلے دن یونی پہنچا تھا، لیکن سچ شکر کہ اس کے صرف ایک دفعہ ہی سمجھانے پر وہ سمجھ گئے تھے، اور زیادہ تنگ نہیں کیا تھا اور نہ ہی زیادہ
بولے تھے، لیکن حیدر اور تیمور کی مانیز اور شرارتی مسکراہٹ اور عجیب سے اشارے اسے آؤٹ آف کنٹرول کرتے قہقہے لگانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اسی لیے اس نے باری باری ہی دونوں کو کلاس سے باہر نکال دیا تھا، ورنہ تو وہ خود ان کے ساتھ مل کر فلک شگاف قہقہے لگا رہا ہوتا۔ پہلی دفعہ اسے اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن کے ساتھ صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور جو لوگ آپ ہی کو توں تراق سے کرتے ہوں، وہ کبھی ایک استاد اور طالب علم بن سکتے ہیں کیا؟ لیکن ان کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا تو پہلے دن ہی ہنسی کنٹرول کر کے برا حال ہو رہا تھا۔ نہ جانے باقی کے 2-4 مہینے کیسے گزرنے تھے۔ وہ تو بس یہ دعا کر رہا تھا کہ اس کی عزت رہ جائے، کہیں ان لوگوں کی وجہ سے اسے بے عزت کر کے یونی سے نہ نکال دیا جائے۔ اور اپنی اسی سوچ کا اظہار وہ ان لوگوں سے بھی کر رہا تھا جو اس کے آفس میں ٹاپک سمجھنے کے بہانے آ کر وہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ درمیانی درجے کے نفاست اور سادگی سے سجے اس آفس میں دیوار کے ساتھ رکھے 3 سیٹر صوفے پر تیمور اپنے ٹچ موبائل کے ساتھ ہینڈ فری کنیکٹ کیے تقریباً موبائل میں گھسے ہوئے نیم دراز تھا۔ حیدر کا بھی اس جیسا ہی حال تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ تیمور کی طرح صوفے پر نہیں پڑا تھا، بلکہ احمد کی راکنگ چیئر پر قبضہ کیے دونوں پیروں کو لمبا کیے میز پر ایک رکھے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں اس کے بھی موبائل ہی تھا، جہاں وہ انسٹا کھولے ہوئے تھا۔ سر احمد کے نام سے نہ جانے کتنی دفعہ کافی وہ دونوں منگوا چکے تھے۔ ریاض اور حارث نے اس کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، کیونکہ اشر کی شادی پر ریاض نے اسے ہیوی بائک گفٹ کی تھی، لیکن اس سے وہ اسٹارٹ ہونے میں تھوڑا مسئلہ کر رہی تھی، اس لیے وہ حارث اور اشر کو ساتھ لیے اسی سلسلے میں شو روم گئے ہوئے تھے۔ احمد نے یہ بات سب سے مخفی رکھی تھی، ان تینوں سے بھی۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ آج کا اکاؤنٹنگ کا پیریڈ سر مظاہر کے بجائے اس کا جگری دوست احمد لینے والا ہے، تو وہ اپنا جانا کینسل کر کے سب سے پہلے کلاس میں موجود ہوتے۔ اشر تو اپنی لیو ہی ختم کر کے پہلی فرصت میں یونی پہنچتا، لیکن احمد نے حارث کو تب بتایا جب وہ دونوں شو روم سے واپسی پر اشر کو اس کے گھر ڈراپ کرتے ہوئے یونی آ رہے تھے۔ ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آنے کا بھی آرڈر حیدر کی طرف سے ملا تھا۔ کھانے کے شاپر کتابوں کے ڈھیر کے بیچ میں چھپائے وہ دونوں بھی اس کے آفس میں چھپتے چھپاتے داخل ہوئے تھے، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ سب وہاں موجود تھے۔ بیٹھنے کے لیے وہاں صرف 3 سیٹر صوفے، ایک راکنگ چیئر اور وہ اس کے سامنے رکھی 2 آرم چیئر تھیں، جن کے بیچ میں شیشے کی میز حائل تھی۔ راکنگ چیئر اور صوفے پر تو حیدر اور تیمور کا قبضہ تھا، اور وہ تینوں نیچے قالین پر جوتے ایک طرف اتارے بیٹھے تھے۔ ساتھ میں زنگر اور فرائز بھی تھے، لیکن اب ان کی باقیات بھی نہیں بچی تھی۔ کتابوں کو نہ جانے
کیا قصور تھا جو کونے میں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی؟ چھی چھی بیچاری، اب تم لوگ شرافت سے یہاں سے نکلو، اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو میری جاب کے پہلے ہی دن مجھے بے عزت کر کے تم لوگوں کے ساتھ نکال دیا جائے گا۔ احمد نے کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے ان سب کو اب سیدھے سیدھے چلے جانے کا اشارہ دیا تھا، جو وہاں ایسے براجمان تھے جیسے اپنے گھر کے ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوں۔ چلے تو ہم جائیں گے، بس تو میری اسائنمنٹ بنا دینا جو سر فرقان نے دی ہے۔ حارث نے اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اگر تیری بنا کر دوں گا تو پھر ان تینوں کی بنانا بھی مجھ پر فرض ہو جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا کام خود کرو، اور اگر تم میں سے کسی نے مجھے بلیک میل کر کے اضافی مارکس لینے یا کوئی ناجائز کام کروانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے صرف ایک اشارے پر تم لوگ یونٹ سے باہر ہوگے۔ دوستی اپنی جگہ، لیکن علم و آداب کے ساتھ مذاق نہیں۔ احمد نے ان کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی تیمور کے کان میں لگی ہینڈ فری کھینچ کر اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔